دلیل کیا ہے کہ سارے کے سارے انبیاء، سارے کے سارے رسول ایک خدا کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں. تو اس کی سب سے بڑی دلیل اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ سارے کے سارے انبیاء ایک اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں. اس کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ سارے کے سارے انبیاء ہوں یا رسول ہوں، سب کا پیغام ایک ہے. تمام انبیاء کا، تمام رسولوں کا ایک پیغام لانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پورا کا پورا سلسلہ ادھر والا ہے. لیکن اگر ادھر والا سلسلہ ہوتا تو اختلاف ہو جاتا، پھوٹ پڑ جاتی. تو بھائی تمام نبیوں کا ایک پیغام دینا، آدم سے لے کے خاتم تک. آدم کا پیغام لا الہ الا اللہ، نوح کا پیغام لا الہ الا اللہ، ابراہیم کا پیغام لا الہ الا اللہ، موسیٰ کا پیغام لا الہ الا اللہ، عیسیٰ کا پیغام لا الہ الا اللہ، اور آخر نبی کا پیغام ہے لا الہ الا اللہ. تو بھائی سارے نبیوں کا ایک ہی پیغام دینا اس بات کی دلیل ہے کہ سارے کے سارے انبیاء ایک خدا کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں. یعنی اگر کوئی کہیں سے آتا اور کوئی کہیں سے آتا تو کوئی کسی کی بات کرتا، کوئی کسی کی بات کرتا. توجہ فرما رہے، اگر یہ سلسلہ ایک اللہ کا بھیجا ہوا نہ ہوتا اور کوئی کہیں سے آتا، کوئی کہیں سے آتا، تو کوئی کسی کی بات کرتا، کوئی کسی کی بات کرتا. تو یہ پورا سلسلہ ایک ہی پیغام دینا اس بات کی دلیل ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ یہ پورا سلسلہ ہدایت اللہ کی طرف سے آیا. توجہ چاہے تو وہ اصول مل گیا کہ اگر کسی صفحے ہدایت میں اتحاد پایا جائے، توجہ چاہنا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں انشاءاللہ محسوس ہو گئے. اگر ہمیں اصول مل گیا کہ کسی صفحے ہدایت میں اگر اتحاد پایا جائے تو یہ دلیل ہے کہ یہ پورا کا پورا سلسلہ ادھر والا ہے. اگر ادھر والا ہوتا تو اختلاف پڑ جاتا، پھوٹ پڑ جاتی. تو بھائی یہ تو ہے سلسلہ نبوت. تو آئیے سنیے، امامت ادھر بھی ہے، امامت ادھر بھی ہے. ادھر 4 امام ہیں، چاروں میں اختلاف ہے. ادھر 12 امام ہیں، 12 میں اتحاد ہے. یہ پورا کا پورا سلسلہ اتحاد اس بات کی دلیل ہے کہ پورا کا پورا سلسلہ ہدایت ادھر والا ہے. پہچانے کے نام امامت ادھر بھی پائی جاتی ہے اور امامت ادھر بھی پائی جاتی ہے. ادھر 4 امام ہیں، توجہ چاروں جملات کے حوالے کر رہا ہوں. ادھر 4 امام ہیں، چاروں میں اختلاف پایا جاتا ہے. اور ایسا ویسا اختلاف نہیں، شدید اختلاف. ایک کہتا ہے واجب تو دوسرا کہتا ہے حرام، تیسرا کہتا ہے مستحب تو چوتھا کہتا ہے مکروہ. دیکھا آپ نے کتنا اختلاف پایا جاتا ہے، شدید اختلاف. اور ادھر 12 ہے، 12 لیکن کمال اتحاد ہے، کمال ہم آہنگی ہے. کمال اتحاد، کمال ہم آہنگی، قول میں، فعل میں، رفتار میں، گفتار میں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ ملتا ہے اگر کسی معصوم کا قول یاد ہو. ہمارے یہاں فقہاء نے، براجہ کرام نے، مجتہدین نے ہمیں اجازت دی ہے اگر کسی معصوم کا قول یاد ہو لیکن یہ یاد نہ ہو کس معصوم نے فرمایا ہے، تو فقہاء نے اجازت دی ہے جس معصوم کی طرف چاہو نسبت دے سکتے ہو. اگر معصوم کا قول یاد ہے لیکن یہ یاد نہیں ہے کس معصوم نے فرمایا تو فقہاء نے اجازت دی ہے. تمہیں اجازت ہے جس معصوم کی طرف چاہو تم نسبت دے سکتے ہو. اس لیے کہ اگر محمد کی جگہ پر علی ہوتے تو وہی فرماتے، علی کی جگہ پر حسن ہوتے تو وہی فرماتے، حسن کی جگہ پر حسین ہوتے تو وہی فرماتے، حسین کی جگہ پر زین العابدین ہوتے تو وہی فرماتے، زین العابدین کی جگہ پر محمد باقر ہوتے تو وہی فرماتے، محمد باقر کی جگہ پر جعفر صادق ہوتے تو وہی فرماتے، جعفر صادق کی جگہ پر موسیٰ کاظم ہوتے تو وہی فرماتے، موسیٰ کاظم کی جگہ پر علی رضا ہوتے تو وہی فرماتے، علی رضا کی جگہ پر محمد تقی ہوتے تو وہی فرماتے، علی نقی ہوتے تو وہی فرماتے، علی نقی یہاں پہ حضرت عسکری ہوتے تو وہی فرماتے، حضرت عسکری یہاں پر قائم آل محمد ہوتے تو وہی فرماتے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. اس لیے تو نبی نے فرمایا
نبی نے فرمایا، اسی لیے فرمایا کہ ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیانی بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، اور ہمارے سب کے ساتھ محمد ہیں۔ دل چاہے سیرت کو سیرت سے ملا لو، دل چاہے کردار کو کردار سے ملا لو، دل چاہے فعل کو فعل سے ملا لو، دل چاہے رفتار کو رفتار سے ملا لو، دل چاہے گفتار کو گفتار سے ملا لو۔ تو حدیث یاد ہے نا، بہت ہی مشہور حدیث ہے، ہر بچے کی زبان پر ہے، اولنا محمد واسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیانی بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اور جب اسی حدیث کو کسی شاعر نے اپنے الفاظ میں ڈھالا تو 4 مصرے بہت عمدہ کہے ہیں۔ 4 مصرے سنیے، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ حدیث کو ذہن میں رکھیے گا، اولنا محمد واسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیانی بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ تو کسی شاعر نے بہترین 4 مصرے کہے، اللہ نے اس طرح اتارے ہیں محمد، اللہ نے اس طرح اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں۔ چوتھے مصرے میں خاص توجہ کا طالب ہوں، اللہ نے اس طرح اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل پکارے، پیغام کے ساتھ یہ تو سارے ہیں گنجائش نہیں، لہذا میں آپ کا زیادہ وقت دے دوں گا، انشاءاللہ پونا گھنٹے کے اندر مجلس کو سمیت دوں گا۔ آپ گھبرائیے گا نہیں، اس لیے کہ وقت کافی ہو چکا ہے، مجھے بھی واپس جانا ہے، جبکہ کل پھر آنا ہے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ گرامی، اگر کوئی انسان محبت اہل بیت کا وزن معلوم کرنا چاہتا ہے کہ محبت اہل بیت میں وزن کیا ہے، تو پہلے معلوم کرے مرسل اعظم کی 23 سالہ تبلیغی زندگی میں کتنا وزن پایا جاتا ہے۔ جب تک ہم وزن رسالت کو نہیں معلوم کریں گے، محبت اہل بیت کے وزن ہمیں معلوم نہیں ہوگا۔ مرسل اعظم اپنے اہل بیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو مرتبہ حضرت جبرائیل نازل ہوئے اللہ کا پیغام لے کے، اور خالی ہاتھ نہیں آئے، ہاتھ میں تشت ہے، معمولی تشت نہیں، جنتی تشت ہے، اور وہ بھی خالی نہیں ہے، تشت شہد سے لبریز ہے، اور شہد کے بیچوں بیچ درمیان میں ایک بال کھچا ہوا ہے، بال کھچا ہوا ہے۔ اپنے چھوٹے بچوں اور چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے اس کی وضاحت کر دوں، بال سے مراد بال کھچا ہوا ہے یعنی لکیر پڑی ہوئی ہے۔ جب شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اور بالکل جدا نہیں ہوتا ہے تو دیکھیے ایک لکیر پڑ جاتی ہے، اس لکیر کو بال کہا جاتا ہے۔ کبھی شیشے میں یہ بال پڑتا ہے اور کبھی شیشے دل میں یہ بال پڑ جاتا ہے۔ ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ درمیان میں بال کھلا ہوا ہے، جناب جبرائیل پیغام لے کے اللہ کے نبی، اللہ نے بعد تحفہ درود و سلام آپ کے پاس پیغام یہ بھیجا، یہ تشت ہے، شہد سے لبریز ہے، اور اس درمیان میں بیچوں بیچ بال کھچا ہوا ہے۔ اس تینوں کی مثال آپ خود بیان کیجئے اور آپ کے اہل بیت بیان کریں۔ توجہ تشت درمیان میں رکھا ہوا ہوں، مرسل اعظم آواز دیتے ہیں، تم میں کون ہے جو تشت کی، شہد کی، ابھی بھی آپ کا ذہن میٹھا نہیں ہوا؟ ارے جنتی شہد کی بات ہے، سلمان پڑھیے محمد علیہ آپ تعجب نہ کریے گا بھائی، شہد کا نام لینے سے بھی منہ میٹھا ہوتا ہے۔ جب کسی کھٹے آم کا تذکرہ کریے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، نہیں آ جاتا؟ سلمان پڑھیے محمد علیہ توجہ چاہنا، اور شہد کی
اور درمیان میں کھچے ہوئے بال کی مثال بیان کریں. تاریخ کہتی سب سے پہلے گھر کی قریب جناب فضہ کھڑی اور آواز دی اللہ کے نبی اجازت ہے کہ میں مثال بیان کروں؟ کہا کیوں نہیں، فضہ تمہیں اجازت ہے تو مثال بیان کرو. اب دیکھیے ہر ایک نے مثالیں بیان کی اور جن لوگوں نے مثالیں بیان کی ہیں انہوں نے اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے مثال بیان کی. توجہ فرمائیں جناب فضہ اللہ کے نبی اجازت ہے کہ میں مثال بیان کروں؟ کیوں نہیں، تمہیں اجازت ہے تو مثال بیان کروں. جناب فضہ آواز دی اللہ کے نبی زکات تش سے زیادہ روشن، زکات تش سے زیادہ روشن. دیکھیے زکات کی مثال دی ہے کیونکہ فضہ کے معنی ہوتے ہیں چاندی کے، اور چاندی کے اوپر زکات واجب ہے جب مکمل ہو نصاب. سلمان کو محمد علیہ اللہ کے نبی تش زکات تش سے زیادہ روشن، اور زکات دینے میں جو مزہ ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں. زکات تش سے زیادہ روشن اور زکات دینے میں جو مزہ ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں. لیکن زکات دینے کے بعد حقدار تک حق کو پہنچانا یہ بال سے زیادہ باریک ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. جناب فضہ نے ہمیں پیغام دیا ہے اس مثال کے ذریعے سے کہ حق نکالنا کمال نہیں ہے. حق نکالنا کمال نہیں ہے. حق نکال لیا، خمس نکال دیا، زکات نکال دیا، نکالنا کمال نہیں ہے. حق کو حقدار تک پہنچانا یہ کمال ہے. ہم نکالتے کہ ایسا نہ ہو کوئی روپیہ آ کے لے کے چلا جائے. سلمان پڑھے پر محمد تو حق نکالنا کمال نہیں ہے، حق کو حقدار تک پہنچا دینا یہ کمال ہے. اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ ادھر سے جناب سلمان گزر رہے تھے. یاد ہے نا جناب سلمان کے سلسلے میں نبی نے کیا فرمایا؟ سلمان منا اہل بیت. سلمان ایمان کے 10ویں درجے کے اوپر فائز ہے، اور کیا شرف ہے، کیا منزلت ہے، کیا رتبہ ہے جناب سلمان کا. کہاں؟ سلمان فارسی، فارس اور ایران کے رہنے والے. اور کہاں نبی فرما رہے سلمان منا اہل بیت. سلمان ہم اہل بیت میں سے. سلمان نے کہا اللہ کے نبی میں بھی مثال بیان کروں؟ کیوں نہیں سلمان، تمہیں بھی اجازت ہے، تمہیں مثال بیان کروں. اچھا سلمان آواز دیتے اللہ کے نبی ایمان تش سے زیادہ روشن، ایمان تش سے زیادہ روشن، ایمانداری میں جو مزہ ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں. ایمانداری میں جو مزہ ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں. لیکن دنیا سے با ایمان چلا جانا یہ بال سے زیادہ باریک ہے. سلوات پڑھیے پر محمد علیہ محمد. ایمان لانا کمال نہیں ہے. جناب سلمان نے پیغام کہہ دیا ایمان لانا کمال نہیں ہے، ایمان کو بچا کے لے جانا یہ کمال کی بات ہے. جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو ہمارا ایمان سلامت ہو، ہم مومن اور ایمان کے اوپر اٹھائے جائیں، حالت ایمان میں اٹھائے جائیں یہ کمال ہے. اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے جناب شہزادی فاطمہ مجمع سے بلند ہوئی اور آواز آتی اے بابا کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں مثال بیان کروں؟ کہا کیوں نہیں بیٹی، تمہیں بھی اجازت ہے، تم بھی مثال بیان کرو. شہزادی فاطمہ فرماتی بابا پردہ تش سے زیادہ روشن، پردہ تش سے زیادہ روشن، پردے داری میں جو مزہ ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں. پردے داری میں جو مزہ ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں. اس کے بعد شہزادی فرماتی لیکن عصمت کی چہار دیواری میں رہ کے پردے کو رائج کرنا بال سے زیادہ باریک ہے. صلوات پڑھیے پر محمد علیہ لیکن آپ توجہ سے سن رہے ہیں یہی میرے لیے کافی ہے. بات پہنچ جائے یہی کافی ہے. ضروری نہیں ہے کہ واہ واہ کریں، واہ واہ آپ کریں، کوئی ضروری نہیں ہے. خاموش رہیے، نہیں بولنے کا دل چاہ رہا ہے نہ بولیے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے جو ذاکر ہے اسی کو صرف زبان نہ دیکھیے کہ وہی بولے اور آپ کان بن کے سنتے رہیے. کبھی کبھی آپ بھی زبان بن جائے کریے. گھبرائیے گا نہیں، بس دو چار باتیں سنیے، پیغام اور آپ کی زحمت تمام ہے. اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے امام حسن
حسن علیہ السلام اور آواز دی نانا کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی مثال بیان کروں؟ کہا کیوں نہیں میرے لال حسن، تمہیں بھی اجازت ہے، تم بھی مثال بیان کرو۔ ہر ایک نے اپنی اپنی مناسبت سے مثال بیان کی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ امام حسن آواز دیتے ہیں نانا کیا اجازت ہے میں بھی مثال بیان کروں؟ کہا کیوں نہیں میرے لال حسن، تمہیں بھی اجازت ہے، تم بھی مثال بیان کرو۔ امام حسن آواز دیتے ہیں اے نانا حکومت تش دادا روشن۔ امام حسن نے حکومت کی تھی نا۔ امام حسن آواز دیتے ہیں نانا حکومت تش دادا روشن، حکومت کرنے میں جو مزہ ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں۔ حکومت تش دادا روشن، حکومت کرنے میں جو مزہ ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں، لیکن اپنے دور حکومت میں نظام عدل کو برپا کر دینا یہ بات سلوات پر یہ حکومت کرنا بہت آسان ہے، حکومت کرنا بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اپنے دور حکومت میں نظام عدل کو، نظام انصاف کو برپا کرنا یہ بات سے زیادہ باریک ہے۔ ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے کہ وہ نظام عدل کو رائج کر لے اور نافذ کر لے اور اسے برقرار رکھے۔ امام حسن فرماتے پیغام دیا کہ اپنے دور حکومت میں نظام عدل برپا کرنا یہ کمال کی بات، حکومت کرنا کمال کی بات نہیں۔ اور اس کے بعد امام حسین اپنے یہاں سوچتے اور آواز دیتے نانا اجازت ہے کہ میں بھی مثال بیان کروں؟ کیا کیوں نہیں میرے نام حسین، تو بھی مثال بیان کروں۔ امام حسین آواز دیتے اے نانا اے تش دادا روشن، اپنے علم کے اوپر عمل کرنے میں جو مزہ ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں، لیکن اپنے حسن عمل سے، اپنے علم کے اوپر عمل کر کے اپنے آپ کو جنت تک پہنچا دینا یہ بات سے زیادہ باریک ہے۔ صلوات پڑھیے پر محمد علیہ۔ امام حسین نے پیغام کیا دیا؟ امام حسین نے پیغام دیا عالم بننا آسان ہے، عالم بننا آسان ہے، لیکن اپنے علم کے اوپر عمل کرنا اور اس کے اوپر عمل کر کے جنت کو حاصل کر لینا یہ دشوار ہے، بات سے زیادہ باریک ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات بلند ہے اور آواز دیتے ہیں اللہ کے نبی کیا اجازت ہے کہ میں بھی مثال بیان کروں؟ کیوں نہیں علی، تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم مثال بیان کرو؟ توجہ چاہیے۔ اب مولا کائنات آواز دیتے ہیں اے اللہ کے نبی مہمان تش دادا روشن، مہمان تش دادا روشن۔ اب جو لوگ بول رہے ہیں وہ صحیح بول رہے ہیں، اور جو لوگ نہیں بول رہے مجھے معلوم تھا پہلے نہیں بولنے گا کیونکہ خرچے کی بات آ گئی ہے نا۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ ایسا الحمدللہ خدا کا شکر ہے ہم سب جو ہے مہمان نواز ہیں، مجھے نکال دیجیے گا اہل بناوا ماشاءاللہ سے مہمان نواز ہے، یہاں کا دسترخوان مشہور ہے، کم سے کم جب سے میں آ رہا ہوں جمعہ پڑھانے کے لیے اس وقت سے بہت چرچا ہے، جو بھی مولوی آتا ہے یہاں نماز پڑھانے کے لیے کافی تعریف کرتا ہے، بھائی کیا کہہ رہا ہے، بہت وسیع دسترخوان ہے، طرح طرح کی نعمتیں۔ اللہ ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو اور توفیق دے انشاءاللہ، ان کے ہاتھ سلامت رہے، ان کی زحمتیں اللہ قبول فرمائے، بہت زحمتیں وہ کرتی ہیں، ہم لوگ کیا بیٹھ کے کھا لیتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ مولا فرماتے ہیں مہمان تش دادا روشن، مہمان داری میں جو مزہ ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں، مہمان داری میں جو مزہ ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں لیکن اپنے مہمان کو اپنے گھر سے راضی برضا رخصت کر دینا یہ بات سے زیادہ باریک ہے۔ ایسی بات ہے، لہذا حق تو یہ تھا کہ زیادہ پڑھوں، لیکن چونکہ مجھے جانا ہے واپس لہذا زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ انشاءاللہ دو چار باتیں اور سنیے، ربط مسائل اور زحمت تمام، لیکن غور سے سنیے گا، ماشاءاللہ سے آپ
کافی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. اب اعظم نہیں مرشد اعظم نے سوال کیا ہے علی کیا کوئی دوسری مثال بھی بیان کر سکتے ہو؟ تو میں رک ایک جملہ ضرور کہتا ہوں. جب ہم مولویوں کا جو حصہ ہے تو مولا کا کیوں نہیں ہوگا؟ سلمان پڑھیے محمد علیہ مولوی صاحب کا تو حصہ ملتا ہے نہیں ملتا. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کبھی کبھی جو ہے مولوی صاحب کا حصہ غائب ہو جاتا ہے. ایک ہی حصہ دے دیتے. دنیا کا دستور ہے بھائی مولانا صاحب کا دو حصہ ہے نہیں, چاہے پڑھے چاہے نہ پڑھے. آ گیا ہے مجلس میں تو دو حصہ ہے نہیں. لیکن کبھی کبھی جو حصہ بانٹنے والے کنجوس ہوتے ہیں, تو ایک ہی دے دیتے ہیں ماننا دوسرا. میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں کہ دو لفظیں آپ برابر سنتے رہتے ہیں, ایک ہے کنجوس اور ایک ہے بخیل. ہم دونوں لفظوں کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں, کنجوس ہے بخیل ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. کنجوس اور بخیل میں بڑا فرق ہے, بالکل اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین و آسمان میں. کنجوس کسے کہتے ہیں؟ کنجوس اسے کہتے ہیں جو دوسروں کا کھاتا ہے لیکن اپنا نہیں کھلاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ کھائے گا خوب کھلائے گا نہیں. تو کنجوس سے کہتے ہیں کہ کھاتا ہو اور کھلاتا نہ ہو. بخیل کے معنی خود بخود واضح ہو گئے, نہ خود کھاتا ہو نہ کھلاتا ہو. صلوات پڑھیے محمد علیہ کھائے گا تو کھلانا پڑے گا, کھائے گا تو کھلانا پڑے گا. نہیں ہم دعوت وقت نہیں جاتے سیدھے ایک دن بنائیں گے تو کھلانا پڑے گا. تو کنجوس اور بخیل میں بڑا فرق ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. تو عزیزان گرامی مولا کائنات کا دوہرا حصہ علی کیا کوئی دوسری مثال ہے؟ کہاں کیوں نہیں. آپ اجازت دیجیے ایک مثال کیا دو مثال کیا رہتی دنیا تک مثالیں بیان کرتا رہا. سنیے عزیزان گرامی, اب جو لوگ نہیں بولے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بولیں گے. جنہوں نے گھر سے قسم کھا کے قدم رکھا ہے کہ آج تو بولنا ہی نہیں ہے, چاہے جو بھی پڑھے, ایک دم واہ نہیں کرنا. اب ان سے بھی واہ کروانا ہے, اس لیے کہ فضیلت علی وہ ہے جو گونگے کو بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور سلوات پڑھیے محمد علیہ علی کیا کوئی مثال ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. حاصل مجلس یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. علی کوئی مثال ہے؟ کہا ہاں کیوں نہیں. آپ اجازت دیجئے. کہا علی اجازت ہے. کہا اللہ کے نبی سنیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا تش سے زیادہ شیریں. کیا کہہ رہے ہو؟ جہاد فی سبیل اللہ تش سے زیادہ روشن. راہ خدا میں جہاد کرنے میں جو مزہ ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں. جملہ سنیے گا عزیزان گرامی, کیا فرمایا؟ فی سبیل اللہ جہاد کرنا تش سے زیادہ روشن. فی سبیل اللہ جہاد کرنے میں جو مزہ ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں. لیکن نسلوں کو دیکھ کے تلوار چلانا تلوار چلانا وہ بال سے زیادہ باریک ہے. اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے خود مرشد اعظم بنفس نفیس کھڑے ہوئے. پہلے میں بھی مثال بیان کرنا چاہتا ہوں, سنو. اب مرشد اعظم مثال دے رہے ہیں. پہلے سنو, جنت تش سے زیادہ روشن. جنت کے میووں میں جو مزہ ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں. لیکن اپنے حسن عمل سے اپنے آپ کو جنت پہنچا دینا یہ بات سے سوال پر یہ محمد اس کے بعد جملہ یاد ہے نا, محبت اہل بیت میں وزن کیسا پائے گا, کتنا وزن پائے گا. تاریخ کہتی ہے
کہ جناب جبرائیل دوبارہ نازل ہوئے اللہ کا پیغام لے کے. کہا اللہ کے نبی اللہ نے بعد تحفہ درود و سلام آپ کے پاس پیغام بھیجا ہے کہ میں خدا خود مثال بیان کرنا چاہتا ہوں, میں بھی مثال لینا چاہتا ہوں. اب اللہ کی مثال سنیے. اللہ آواز دیتا ہے محبت اہل بیت تشدادہ روشن, محبت اہل بیت تشدادہ روشن. محبت اہل بیت میں جو مزہ ہے وہ شہر سے زیادہ شہر ہے, لیکن محبت اہل بیت کے ساتھ دنیا سے چلا جایا. سلوات پڑھیے بر محمد. اہل بیت میں کتنا وزن ہے, کتنی وزنش ہے. ایسا نہیں کرنا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آج ہم محبت اہل بیت, جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں گے اس وقت دیکھا جائے گا کہ ہمارے دل میں محبت اہل بیت ہے یا نہیں. لہذا یہ قیمتی شے, اسے ہمیں بچا کے لے جائیں. اور قیمتی شے کے اوپر ہمیشہ چوروں کی نگاہ ہوتی ہے, ڈاکروں کی نگاہ. کم موقع ملے کب ہم ہاتھ صاف کر دیں. لہذا ہمیں اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہوئے یہ محبت اہل بیت لے کے ہمیں اس دنیا سے رکھا ہے. تو عزیزان گرامی, اللہ نے اپنے نبی سے خطاب کیا میرے حبیب, اے میرے نبی تم اپنی امت سے کہہ دو کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا, کچھ نہیں مانگتا, سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت کے ساتھ مودت کے ساتھ پیش ہو. مودت کا مطالبہ کیا ہے, ایسی محبت جو معرفت کے ساتھ, محبت بغیر معرفت کی کوئی قیمت نہیں. جب معرفت کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس میں فضل پایا جاتا ہے, اس میں فضل پایا جاتا ہے. عزیزان گرامی, مرسل اعظم نے اپنی امت سے کیا مانگا؟ ایسی محبت مانگی جو معرفت کے ساتھ, مودت کا مطالبہ کہ اچھا لگتا ہے میرے اہل بیت کے ساتھ. دیکھیے امت نے اجر رسالت کیسے ادا کیا. ارباب ادا اور جملہ کہا کرتا ہوں کہ امت نے اجر رسالت کس عنوان سے ادا کیا. وقت پیغمبر کی نگاہ اور آنکھیں بند ہوئی, ادھر شہزادہ فاطمہ کے دروازے کی طرح وہ لکڑیاں بند. میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر مدینے میں شہزادی فاطمہ کے دروازے کی اوپر آگ اور لکڑیاں لا کے آگ نہ لگائی جاتی تو کربلا میں خیام حسین نہ لگائی جاتی. اگر مدینے گئے علی کے گلے میں رسوان زین نہ باندھا جاتا تو کربلا کے میدان میں سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں اور پاؤں میں بنی نہ پہنائی جاتی. اگر مدینے میں شہزادی فاطمہ کے شکم میں مرزم کی شہادت نہیں ہوتی تو کربلا میں امام حسین کی ہاتھوں پر 6 ماہ کے بچے کی شہادت. کربلا میں کیسے لوگ ہیں, ایک طرف امام حسین کا خانوادہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے جان بلک ہیں, اور دوسری طرف امام سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں, پاؤں میں گھڑیاں, گلے میں توقع خاردار, کمر میں لنگر, اور ارباب ادا بے کجاوا اونٹوں پر سیدانیاں ہیں, حرم ہیں, نبی کی نماسیاں ہیں, نبی کی بیٹیاں. اللہ اللہ میرا غیور امام, میرا بیکس امام, میرا مصور امام. اور ان ہاتھوں میں, جن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, ان اونٹوں کی نہار ہے, جن اونٹوں کی ننگی پشت اوپر اپنے حرم کو بچھایا گیا. اور یہی نہیں, ارباب ادا جان بوجھ کے اس مٹے ہوئے قافلے کو مقتل کربلا سے گزارا گیا, جہاں کے اوپر شہداء کی لاشیں جلدی زمین کربلا پہ پڑے ہوئی, کہیں اندر پر سینے کے پرچے کھا کے آرام کر رہے ہیں, کہیں قاسم پامال شدہ لاشیں پڑا ہوا ہے, کہیں امام محمد کے لاشیں زمین کربلا پہ پڑے ہوئے ہیں, کہیں امام حسین کے لاشیں بالکل پڑے ہوئے ہیں. ارباب ادا ذرا تصور کریے, جب چاہنے والی بہن زینب نے دیکھا ہوگا میرے عباس کا لاشا پڑا ہوا ہے, میرے بھائی حسین کا لاشا پڑا ہوا ہے, علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا ہے, قاسم کا لاشا پڑا ہوا ہے, بہن کے دل پہ کیا گزری
ہوگی تو امام سید سجاد کو کہے گا میرے باپ کا لاشا جلدی ہی زمین کربلا پہ پڑا ہوا ہے اور یزید کے پشتہائے نجس کو دفن کر دیا گیا ہے. امام سید سجاد کے دل کو کیا بدل گیا؟ ارباب ادا وہی وجہ ہے کہ امام سید سجاد کی نگاہ جب پڑھی تو چہرے کا رنگ بدل گیا. کسی نے قریب نہیں آگاہ بطی مرادار سید سجاد کیا تم بھی رفت ہے رہا امام سید سجاد کہتے تھے امام بطی اماں اے بطی اماں ارے جس کا جوان بیٹا موجود ہے اس کے بعد کام کرتے زمینیں کر اپنے ناشا کرا ہوا جزاکم رب خدا کا کسی من سنا ہمیں امام حسین کے اب باب ادا بڑی آسانی سے ہم جملے سن لیا کرتے ہیں کہ امام سید سجاد کے ہاتھ میں کرنے ہو پاؤں میں کرنے ہو گلے میں توقع خیال ہو نہیں. ارباب ادا روایت بتاتی ہے پہلے امام سید سجاد کے گلے میں سادہ طاق پہنایا گیا تھا, سادہ طاق پہنایا گیا تھا. اور جب امام سید سجاد اپنی ماں بننے کو نروے آدھا کی نروے سے دیکھتے تھے تو گردن کی کاغذ تھے شروع سے یہ نہیں دیکھا نہ گیا خدمت العباد میں باب سادہ توقدار کے خاندان تو توقدار بنا دیا جائے. اس کے بعد ارباب اداز امام سید سجاد اپنی گردن چکاتے ہیں عزیت تیشن میں بتاوا اور گردن چکاؤ اور گردن چکاؤ جزاکم ربکم خدا کے کسی امام حسین. ارباب ادا اپنے آپ کو تصورات میں کربلا اور بازار شام پہنچائیے تو آپ کو احساس ہوگا امام سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توقع خیردار ہے, کمر ملنگر ہے. ارباب ادا لیکن روایت بتاتی ہے نام نے کبھی نماز کو ترک نہ کیا اسی عالم میں نماز پڑھتے ہوگی. ارباب ادا بڑی آسانی سے نے جملہ سن لیا ارے جس کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں ہو گلے میں توقع خیردار ہے رکوع کر کے نہ بتائے وہ سجدہ کر کے نہ بتائے ہائے میرا مغرور سید سجاد نہ جانے کیسے سجدہ کر رہے تھے, نہ جانے کیسے رکوع کر رہے تھے. اور جب دیکھا ہوگا آپ کا ناشا چند ہی زمینیں کربلا پہ گیا ہے تو دل کو کیا نہیں ہوگی. ارباب ادا یہی وجہ ہے کہ امام سید سجاد 40 سال تک اپنے بابا کی مصیبتوں کو یاد کرتے رہتے رہے. جب بھی ندی کے لیے پانی لایا گیا چیخ کر پکارے ہائے پانی کی وجہ سے میرا بابا مارا گیا, میرا ہریالی اکبر سے لگا اللہ پر کسی نے کماچی کا پر لگا. جزاکم ربکم خدا پر کسی کو مرادار سے کے. ارباب ادا آخری فقرہ سنو انشاءاللہ جب جب آپ تصور کریں گے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. ارباب ادا امام سید سجاد 40 سال تک اپنے دادا کی مظلومی کو یاد کر کے ہوتے رہے. اور روایت بتاتی ہے کہ جب امام سید سجاد مدینے کے پیچھے مدینے سے گزرتے تھے قصاب کی دکان پر نگاہ کرتے تھے تو قصاب پر نکل جانا حملہ کرتے تھے. اس لیے کہ امام سید سجاد سوال کرتے تھے اے بھائی بتاؤ کیا تم جانوروں کو پانی پلاتے ہو؟ قصاب کہتے تھے ہاں ہمارا یہ طریقہ ہے کہ پہلے ہم پانی پلاتے ہیں پھر جانوروں کو ذبح کرتے تھے. سننا تھا امام سید سجاد مقبرے کربلا کرتے تھے ہم آتے تھے ہائے جانوروں کو بغیر پانی کے ذبح نہیں کیا جاتا. ہائے میرا بابا ارے نہر فرات کے کنارے تیرے کا پیاسا حسین